تو توحید، رسالت اور آخرت میں اگر سوال ہی پوچھا جائے کہ ان تینوں عقائد میں اہمیت کے اعتبار سے سب سے مرکزی اور بنیادی عقیدہ کون سا ہے، تو ذہن میں جواب اس کا فوری طور پہ یہی آتا ہے کہ ان تینوں عقائد میں اہمیت کے اعتبار سے سب سے مرکزی اور سب سے بنیادی عقیدہ جو ہے وہ توحید کا ہے۔ تو اس میں سمجھنے کے اعتبار سے دو تفصیلات ہیں۔ ایک، ترتیب اور سیکوینس کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو بے شک سب سے بڑا عقیدہ توحید کا ہی ہے، لیکن اگر اہمیت کے اعتبار سے دیکھا جائے اور اگر امپورٹنس کے اعتبار سے دیکھا جائے، اگر بنیادی ہونے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ان تین عقائد میں رسالت کا عقیدہ سب سے مرکزی اور بنیادی حیثیت کا حامل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، توحید کو ہم مانتے ہیں، توحید کے عقیدے کو ہم تک پہنچانے والی ذات ہم تک پہنچایا کس نے؟ تو توحید کا عقیدہ ہم تک پہنچا رسالت کے ذریعے سے، پہنچانے والی ذات رسول کی، نبی کی۔ تو توحید بھی ہم تک پہنچی رسالت کے ذریعے سے، آخرت بھی ہم تک پہنچی، آخرت کا عقیدہ بھی ہم تک پہنچا رسالت کے ذریعے سے، جنت و جہنم کا عقیدہ، قبر کی زندگی، میدان محشر، یہ تمام عقائد ہم تک پہنچے رسالت کے ذریعے سے۔ قرآن کا عقیدہ لے لیں، فرشتوں کا عقیدہ لے لیں، تمام انبیاء کے اوپر ایمان لانے کا عقیدہ لے لیں، یا کوئی بھی اسلامی عقیدہ آپ اٹھا لیں، دیکھ لیں، تو یہ تمام عقائد ہم تک پہنچے رسالت کے ذریعے سے، اور ہم تک جس نبی نے اور جس رسول نے پہنچائے ان کو آپ علیہ السلام، امام الانبیاء، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام کے ذریعے سے مسلمانوں تک یہ تمام عقائد پہنچے، یعنی کہ رسالت کے ذریعے سے یہ تمام دین اور تمام شریعت اور تمام عقائد اور تمام اعمال اور تمام عبادات اور تمام اصول اسلام کے ہم تک پہنچے ہیں۔ تو اس وجہ سے رسالت کا عقیدہ دین اسلام کے ان تین عقائد میں نہیں، بلکہ دین کے تمام عقائد میں، اسلام کے تمام عقائد میں سب سے مرکزی اور بنیادی اہمیت کا حامل ہے، حیثیت کا حامل ہے۔ اور اگر رسالت کا عقیدہ تبدیل ہو جائے تو پورا دین تبدیل ہو جاتا ہے، پوری شریعت تبدیل ہو جاتی ہے، کیونکہ شریعت اور دین ملتا ہی رسالت کے ذریعے سے ہے۔ تو جب رسالت کا عقیدہ تبدیل ہوگا تو رسالت کے ذریعے سے ملنے والی چیز بھی تبدیل ہو جائے گی۔ تو اس کو ائمہ تلبیس نے، مولانا قاسم رفیق دلاوری رحمہ اللہ نے لکھا بھی ہے، اس کے اوپر ایک واقعہ حضرت نے لکھا ہے، بہت سے واقعات میں سے ایک واقعہ کہ بہاء اللہ ایرانی، اس نے دعویٰ کیا، بہت سے دعوے کیے، اس میں اس کا ایک نبوت کا دعویٰ بھی تھا۔ تو جس شخص نے بہاء اللہ ایرانی کو نبی مانا، اس کا قبلہ بھی تبدیل ہو گیا، نمازوں کی تعداد بھی تبدیل ہو گئی، قرآن بھی تبدیل ہو گیا، مہینوں کے دن اور سال کے مہینے بھی تبدیل ہو گئے۔ تو ایک ایک حکم جو اسلام کا تھا وہ تبدیل کر دیا اس شخص نے، اور جس نے اس کی نبوت کا اقرار کیا، اس کے جھٹائے دعوی نبوت کو قبول کیا، اس شخص کا پورا دین اور پوری شریعت اسلام سے تبدیل ہو گئی، اسلام کے بالکل مخالف ہو گئی۔ اور اس کی وجہ کہ اس شخص نے اپنی رسالت کے عقیدے کو تبدیل کیا۔ تو جب رسالت کے عقیدے کو تبدیل کیا اور جس کو رسول مان لیا، تو پھر اس نے جو بات کہی اس کو بھی مان لیا، اور ماننا پڑتا ہے۔ جب ہم نے آپ علیہ السلام کو نبی مانا اور رسول مانا، تو پھر ہم نے آپ علیہ السلام کی ہر بات کو، آپ علیہ السلام کے ہر حکم کو، آپ علیہ السلام کے ہر فرمان کو مان لیا، تسلیم کر لیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کچھ کو مان لیں، کچھ کو چھوڑ دیں، آدھوں کو مان لیں، آدھوں کو چھوڑ دیں، 90% کو مان لیں، 10% کو چھوڑ دیں، جو اچھے ہیں لگ رہے ہیں، جو طبیعت کے مطابق ہیں ان کو مان لیں، اور جو طبیعت کے خلاف ہیں ان کو چھوڑ دیں۔ ایسا نہیں ہے۔ جب نبی مان لیا اور رسول مان لیے، تو پھر نبی اور رسول کی ہر دی گئی ہر تعلیم کو، ہر عقیدے کو، ہر اصول کو، ہر حکم کو ماننا یہ ضروری ہو جاتا ہے۔